السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ وستفترق امتی على 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدة۔ قالوا من هي يا رسول الله؟ عليك السلام۔ قال ما انا عليه واصحابي۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، سب سے پہلے کوئز کمپٹیشن ایگزام میں حصہ لینے والے جملہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے زیارت حرمین شریفین کوئز کمپٹیشن ایگزام میں حصہ لیا، اور بالخصوص تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ جودھ پور کے جملہ کارکنان اور ان کے معاونین اور مددگاروں کو میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ حالات حاضرہ کے پیش نظر بڑھتی بدعقیدگی پر روک لگانے اور امت مسلمہ کو راہ راست پر لانے کی خاطر ایسے عظیم الشان پیمانے پر کوئز کمپٹیشن ایگزام کا اہتمام کرنے کا ارادہ کیا، اور نہ صرف ارادہ کیا بلکہ اس کو کامیابی اور کامرانی تک پہنچانے کے لیے ہر چند کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں کس عنوان کا انتخاب ہو اور کس کتاب کا تعین ہو، یہ ذمہ مجھ فقیر پر ڈالا۔ حالانکہ میں کمزور و ناتواں کیا انتخاب کرتا، لیکن احباب کی فرمائش پہ ٹالنا مناسب نہ تھا، تو اپنی بساط کے مطابق حالات حاضرہ پر نظر ڈالی تو ہر چہار جانب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اپنی حقانیت کی بنا پر بنیاد بلند پایا۔ لیکن جب دوسری جانب دیکھا کہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ مسلمان کہلانے والوں کے درمیان شدید اختلاف اور انتشار پایا، اور اختلاف اور انتشار بھی کچھ معمولی حد کا نہ تھا بلکہ اعلیٰ درجے کا اختلاف اور اعلیٰ درجے کا انتشار پایا۔ گویا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرا کلمہ پڑھنے والے کو کوئی کافر کہتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے، کوئی بدعتی کہتا ہے، کوئی گمراہ کہتا ہے، غرض کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں سامنے آئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان سب کا خدا ایک، ان کے نبی ایک، ان کے رسول ایک، ان کا قرآن ایک، تو پھر اختلاف کس بنیاد پر ہوا اور اختلاف کس بات کا ہوا؟ تو اختلاف یا نظریات کا اختلاف میں سمجھتا ہوں اپنی کم فہمی کی بنا پر، اور اس کا جواب بھی قرآن مقدس سے ملا کہ یقیناً قرآن سب کا ایک ہے، لیکن اسی قرآن کا فرمان ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ راہ راست اختیار کریں گے، سیدھی راہ اختیار کریں گے، ہدایت پائیں گے، تو بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے بھی نظر آئیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ قرآن مقدس کے اندر ان راہوں کی نشاندہی نہ کی گئی ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے جا بجا ہدایت کی راہوں کو بھی دکھایا اور گمراہی کی راہوں کو بھی اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا اور بچنے کا حکم دیا، باوجود اس کے جس کے حصے میں جو چیز تھی وہ حصے میں آئی۔ اور ان کے مابین ایسا اختلاف، بلکہ ہر ایک کا کہنا یہی ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، لیکن انہی کلمہ وہ کا عقیدہ اگر دیکھا جائے تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین
کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، امکان کذب باری تعالیٰ کا قول کرتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ وحدہ لا شریک عیب سے پاک اور منزہ مبرہ ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ اسی طرح ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں اور ان کی حیثیت گاؤں کے ایک چودھری کی سی ہے، جبکہ دوسرے طبقے کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے عام بشر نہیں ہیں، بلکہ وہ افضل البشر ہیں، وہ افضل الخلائق ہیں، وہ نوری بشر ہیں، اور ان کی حیثیت نہ محض چار گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، بلکہ ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ آنے والی قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور جملہ مخلوقات کے لیے رسول ہیں، نہ صرف اپنے بعد والوں کے لیے بلکہ آپ سے پیشتر جو امتیں ہوئی، اور نہ محض صرف امتیں بلکہ ان کے نبیوں کے لیے بھی آپ رسول ہیں، فرشتوں کے لیے بھی آپ رسول ہیں، جناتوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ حیثیت گاؤں کے چودھری کی سی ہے، لیکن دوسرا طبقہ کہہ رہا نہیں، حیثیت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے جہان کا آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بڑا شدت والا اور بڑا شدید اختلاف ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک طبقہ یہ کہہ اٹھا اور کہنے لگا کہ جس کا نام محمد ہو وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں ہے، جبکہ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے خزانوں کی کنجیاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد فرما دی ہے، اور مسائل شرعیہ کے اندر بھی آپ کو اختیارات اور تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ آپ جس چیز کو جس کے لیے چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہے حرام فرما دیں، بلکہ ما فوق الاسباب میں بھی آپ کو اختیارات اور تصرفات عطا فرمائے گئے ہیں۔ اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اختلاف کی ایک صورت اور عرض کروں، ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی بات آئی تو کہنے لگے کہ غیب کا علم محض اللہ رب العزت کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا غیب کا علم کسی مخلوق کے لیے ماننا شرک ہے، خواہ اللہ کی عطا سے کیوں نہ مانا جائے، اللہ کی عطا سے مانے جب بھی شرک ہوگا۔ اور انہی جماعت کے ایک مولانا صاحب نے لکھا کہ رسول پاک صاحب اولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی جب بات آئی تو فرمایا کہ اس میں ان کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو چوپائیوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور کہنے لگے کہ شیطان کے لیے تو علم غیب کے بارے میں نص قطعی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کون سی نص سے علم غیب ثابت ہوتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تینوں عقیدے ایک جماعت کے تھے، لیکن اس جماعت کے مقابل میں ایک گروہ جو اپنے آپ کو حق کا گروہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ایسا علم ہے کہ جو ہو چکا جو ہوگا یہ حضور جانتے ہیں، ما کان و ما یکون، جو ہوا اور جو صبح قیامت تک ہوگا، ان تمام کا علم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق کو عطا فرمایا۔ اور انہی جماعت کے ایک مولانا صاحب نے لکھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بھی نظریات کا اختلاف تھا۔ اور آگے دیکھیں، اس طرح بہت سارے نظائر میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کے مد نظر صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جبکہ دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا۔ جب آپ نبیوں کے خاتم ہیں تو پھر
یہ سوال کرنا کہ آپ کی نبوت پر اثر پڑے گا یا نہ پڑے گا یہ بعد کی بات ہے، ایسا عقیدہ رکھنا ہی کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے یہ کفر ہے۔ اس طرح بہت سارے اختلافات ہیں، اس مختصر سے وقت میں ان تمام اختلافات کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو پیش نظر کتاب تحفظ عقائد و معمولات اہل سنت، جس کو اس کوئز کمپٹیشن ایگزام کے لیے بطور نصاب شامل کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اس کے اندر طرفین یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو بھی ذکر کیا گیا اور ان کے مد مقابل جماعتوں کے بھی عقائد و نظریات کو بھی ذکر کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ کس کا عقیدہ قرآن مقدس کے موافق ہے اور کس کا عقیدہ قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ تو اس کوئز کمپٹیشن ایگزام کے لیے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا جس کا نام ہے تحفظ عقائد و معمولات اہل سنت۔ اس کا اجمالی اور مختصر سا معنی ذکر کر دوں کہ تحفظ عقائد و معمولات اہل سنت کا کیا مطلب ہے۔ تحفظ کا معنی ہوتا ہے بچاؤ، نگرانی کرنا، دفاع کرنا اور نگہبانی کرنا۔ عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے، معمولات یہ معمول کی جمع ہے، روزمرہ کیے جانے والے عمل۔ اب تفصیلات میں نہ جا کر بس یوں عرض کروں کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں اور ان کے اکابرین یعنی صحابہ کرام، تابعین، عوام، اولیاء کاملین سے ان کو جو معمولات ملے ہیں، ان تمام عقائد و نظریات اور معمولات کی حفاظت کرنا کے لیے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ یعنی اس پر ہونے والے حملوں کا دفاع کیا گیا ہے اور ان کے عقائد و نظریات اور معمولات کی نگہبانی کے لیے کہ یہ عقائد و نظریات جو ہے وہ محفوظ رہیں اور ان کی نگہبانی کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اسی غرض سے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ اس کتاب میں مختصراً ایمان اور کفر کا ذکر ہوا، ان کی قسموں کا ذکر ہوا، پھر ضروریات دین کسے کہتے ہیں اور ضروریات اہل سنت کسے کہتے ہیں، پھر ان کا اجمالاً شمار کرایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ کے متعلق کیا عقائد اور کیا نظریات رکھنے چاہیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کیا ہے، آپ کی ذات سے کیا متعلق عقائد و نظریات ہیں، ان کی پہچان بھی رکھنی چاہیے، اس کے متعلق بھی ذکر ہوا۔ نیز آگے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا، توسل، استمداد، استغاثہ اور ایصال ثواب، ان تمام کی تعریفات لغوی اور اصطلاحی کو پیش کر کے پھر طرفین یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات، پھر ان کے مخالفین کے عقائد و نظریات کو پیش کیا گیا، پھر ان دونوں کا موازنہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا گیا، جس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر انصاف پسند شخص کو نظر آئے گا کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں الحمدللہ وہ عین قرآن اور احادیث کے مطابق ہیں، اور ان کے جو معمولات ہیں وہ عین قرآن و احادیث، سلف صالحین، اولیاء کاملین، تابعین عوام، صحابہ کرام کی تعلیمات کے موافق اور مطابق ہیں۔ لہٰذا چلتے چلتے آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات درس سے جڑے رہیں، اس کو سننے کی مکمل کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتاب کا درس انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر سے ایمان کے بیان سے کتاب کا درس شروع ہو جائے گا باضابطہ طور پر، اور ہر چند کوشش مشکل الفاظ کی تسہیل بھی کر دی جائے گی، ان کا معنی اور مطلب بھی بتایا جائے گا، اور جس قدر ہو سکتا ہے عام فہم زبان کے اندر کتاب کو سمجھانے کی کما حق کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے آپ جڑے رہیں اور اس کا حصہ بنے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام والحمد للہ رب العالمین۔